بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، جرنیلی قوتیں اور حکومت حالات بہتر کرنے سے زیادہ توجہ قرضہ لینے پر مرکوز کر رہی ہیں، کیونکہ قرضہ ملے گا تو حکومت چلے گی اور پھر آگے کاروبار یا ہستی چلے گا۔ تو اس کے لیے ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ مخالفین کو دبایا جائے اور قرضہ حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے آرمی چیف بھی سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پہ جو باتیں ہوں گی وہ ابھی کل تک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا دیکھیے، چند اہم خبریں ہیں اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ دوست کہتے ہیں آپ نے اس خبر پہ تو بات ہی نہیں کی، کیونکہ ہر ایک کے نزدیک کوئی خبر زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کوئی کم اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور 10 منٹ میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو، 10-12 منٹ میں؟ تو خیر کوشش تو کرتے ہیں۔ ایک خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ حسن اور حسین کو عدالت نے العزیزیہ مل، ایون فیلڈ کے وہ جائیدادیں، اپارٹمنٹ، سب مقدمات سے بری کر دیا۔ اب وہ آزاد ہیں۔ یہ خبر آپ کو مل گئی ہوگی۔ دوسری خبر کہ مراد سعید اور اعظم سواتی کے جو کاغذات ہیں سینیٹرشپ کے لیے وہ مسترد کر دیے گئے۔ ابھی تک یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جرنیلوں نے اور حکومت نے۔ اور تیسری خبر، زرداری پر جو اومنی منی گروپ کی طرف سے 200 ارب، غالباً 200 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اس کے مقدمات تھے۔ کچھ لوگوں کو اپنے بلوچ دوست کے ذریعے قتل کروانے کے مقدمات تھے، وہ سارے مقدمات ختم کرا لیے گئے ہیں اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب، پہلے آپ کرپٹ زرداری تھے، اب آپ صدر زرداری ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے یہ سارے کیسز معاف ہیں۔ سشنا حاصل ہو گیا ہے آپ کو، یہ انصاف ہو رہا ہے۔ اچھا، خبر نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجئے کہ کے پی کے منتخب وزیر اعلیٰ امین علی گنڈاپور کے خلاف ناقابل معافی، ناقابل وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، ایشو کر دیے گئے ہیں، اور ان کے 52 یا 53 ساتھیوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک خبر ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیے، بہت ساری ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں نا کہ وہ اتنی جوسی تو نہ ہوں، لیکن ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ دیکھیے، ہماری حکومتیں ہر بڑے پروجیکٹ میں ناکام ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے حکمران نااہل لوگ ہیں، ذاتی لالچ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، دیکھیے، مصر نے اپنا ایک چھوٹا سا شہر جو ہے وہ یو اے ای کو دیا ہے، وہ بیچ ہے ادھر اور یہ سب کچھ، اور اس نے اس کے عوض ان سے $25 بلین لیے اور 50% منافع لیں گے سال کے سال ان سے۔ اب وہاں پہ وہی قوانین چلیں گے جو ایجپٹ کے ہوں گے۔ اور ہم نے کچھ ڈیل کی تھی سعودی عرب سے، تو سعودی عرب نے صاف کہہ دیا تھا ہم تمہاری عدلیہ کو نہیں مانتے، انٹرنیشنل لا یہاں پہ وہ لاگو ہوگا، پھر ہم آئل ریفائنری لگائیں گے۔ اچھا، اب آئیے، گوادر ایک زمانے میں کتنا آپ نام سنتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایسی زمین ہے اور ایسا پورٹ ہے، برباد کر کے رکھ دیا۔ سی پیک برباد کر کے رکھ دیا، ریکوٹیک اجاڑ کے رکھ دیا۔ بندر آئیلینڈ، وہ ایک آئیلینڈ نکلا تھا کراچی کے قریب جس پہ عمران خان نے ان سے بات کی تھی، یہ $200 بلین خرچ کرنا چاہتے تھے یہ یو اے ای والے، اور عمران نے اس پہ بڑی کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کو، لیکن انہوں نے وہی کہنا شروع کر دیا کراچی ہمارا ہے، سندھ کا حصہ ہے، ہمیں مطلب مال ہمارا ہے۔ جبکہ وہ ان کو یہ سمجھا رہا تھا، اس نے اتنی میٹنگز کی کہ تمہارا اتنا حصہ ہوگا، وفاق کا اتنا حصہ ہوگا، لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم کو اتنے بڑے بڑے مواقع ملے ہیں، کسی اور قوم کو اتنے بڑے مواقع ملتے تو وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔
ہمارے لوگ لالچی ہیں اور ذاتی اس پر توجہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے آج تک ہم ان تمام اس سونے کی کانیں ہیں ہمارے پاس وہ آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے سیاحتی مقامات ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. اس پہ کتنا اچھا کام کیا تھا عمران خان نے. وہاں ایئرپورٹ بنایا, لوکل ٹورزم بڑھ گئی تھی, لوکل ہے. اب اتنا آگے نکل رہے تھے, انہوں نے آ کے گیم الٹ دی. اچھا صاحب, اب ذرا اس خبر پہ آئیے, گنڈا پور والی خبر پہ. دیکھیے, اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں اترے, 3 اہم نکات آپ خود بھی اپنے ذہن میں سجا لیجئے, اور کوئی صاحب جو ہے ایک ہیں کچھ ایسے لوگ کہ وہ عاصم منیر صاحب کی خدمت میں عالیہ میں بھی ذل الہی کو بھی یہ 3 پوائنٹ ضرور پہنچا دیں. پوائنٹ نمبر 1, نیگیٹو سوچ کے ساتھ آپ پازیٹیو رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا گڈ ایٹیٹیوڈ گڈ ریزلٹس, بیڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ریزلٹس. پوائنٹ نمبر 2, ڈنڈے کے استعمال سے عوام کو مطیع و فرما بردار نہیں بنا سکتے. پوائنٹ نمبر 3, کسی عقل مند نے کہا تھا, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ امن قائم کرنے کے لیے آپ دوستوں سے نہیں, مخالفین سے یا اپنے دشمن سے بات کرتے ہیں تو پھر امن قائم ہوتا ہے. اب ذرا حقیقت پسندی سے دیکھیے کہ انہوں نے پنجاب سے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے, تو کیا KP کے لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ ان کے منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف پنجاب سے FIR کٹی ہے؟ عاصم منیر صاحب کو بتائیے کہ دیکھیے, جیسے آپ کے آرمی میں کچھ ڈوز اور ڈونٹ ہوتے ہیں نا, تو سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. آپ آج تک سارے وہ کام کرتے آئے ہیں واٹ ناٹ ٹو ڈو والے, اور اس کا انجام کیا ہوگا بہت خطرناک ہے, یہاں بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آج کے حالات میں پریشر میں ایسے بھی فیصلے نہیں کریں, جب فیصلے کرنے پڑیں تو بہت محتاط رہنا چاہیے. لیکن آج جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں کہ KP کی حکومت کو اڑا کے پھینک دیں گے ہم, ہیں اس پہ پریشر ڈالیں گے, آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے, آپ کو پتہ ہے وہاں سے کیا ری ایکشن آئے گا اگر آپ نے اس کی حکومت گرا دی. اب وہاں پہ وہ نوجوان لوگ ہیں, جتھے بننا شروع ہوں گے, مسلح جتھے, اور ایک نئی تحریک جنم لے گی. یہ سارے کام اسی ڈائریکشن کے کر رہے ہیں. دیکھیے, اس پہ ذرا غور کیجئے کہ آپ اگر بیج بوئیں گے جس پیڑ کا, درخت کا, تو وہی فصل آئے گی یا کچھ اور آ جائے گا. بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. صاحبوں, پاکستان میں جرنیل کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنی قوت کا تو احساس ہوتا ہے, ان کو ایکوریٹ پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بندے مار سکتے ہیں, کتنا پریشر کر سکتے ہیں, کس کو بند کروا سکتے ہیں, کس میڈیا کو کیا کر سکتے ہیں, یہ سب ان کو اندازہ ہے. ان کو اپنی قوت کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن ان کو عوام کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور دیکھیے, جب 2 گروپ جنگ ہو نا, جب ایسی ریزسٹنس چل رہی ہے 2 کے درمیان میں, تو وہ آدمی تو جنگ جیت سکتا ہے جس کو اپنی قوت اور دوسری کی قوت کا احساس ہو. وہ آدمی کبھی جنگ نہیں جیتتا جس کو اپنی قوت کا تو احساس ہو لیکن اپنے مخالف کی قوت کا احساس نہ ہو. اور ان کو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جرنیل جو ہوتے ہیں یہ اپنے من پسند دوستوں کے درمیان میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, وہیں بیٹھ کے کوک پیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عام عوام سے تو ان کا رابطہ بہت ہی کٹ چکا ہوتا ہے. میڈیا یہ دیکھ نہیں پاتے, ان کے اپنے دکھ اور آگے کے پلان وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے مار کھاتے آئے ہیں اور مار کھاتے رہیں گے. مطلب جو ان کا انداز بتا رہا ہے کہ مزید رسوائی کا باعث بنیں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں اتر کے اور زیادہ گمبھیر باتیں کرنے لگیں, ایک بہت ہی آج اچھی کچھ خبر ملی ہے عدلیہ کی طرف سے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا صاحب, اب آئیے, بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے کورٹ میں, عدلیہ میں 9 مئی سے متعلق. 9 مئی کو جو حادثہ انہوں نے پلان کیا تھا, جس انداز سے وہ ہوا ہے, اور آج تک اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بند کر دیا ہے. کتنے لوگ وہاں پہ جیل میں 10,000 کارکنان بند ہیں, ظلم و زیادتی کیے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ ملزمان جو تھے
ان کو آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور آج واقعتاً لگ رہا تھا کہ ججز جو ہیں آج وہ غلام ججز نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑی ذہانت سے اور بالکل نیوٹرل رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب دو ملزمان وہاں پیش ہوئے تو اس کے جو چیف کیا نام ان کا جسٹس صاحب کا مندو خیل صاحب، انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس ان کے خلاف کیا ثبوت ہیں عمران خان صاحب کے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے اور اس نے بیان دیا ہے ان کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ بیان دیا ہے تو ہم ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان دینے پر ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں؟ یعنی کسی کے بیان پہ ثبوت نہیں ہے کوئی بھی۔ اچھا، اسی پینل کے اظہر رضوی صاحب ایک جسٹس ہیں، انہوں نے پنجاب حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ یہ ملزمان جو آئے ہیں ان کی آپ نے سی سی فوٹیج کے ذریعے ان کی شناخت کر لی صحیح طرح سے کہ یہ وہی لوگ ہیں؟ تو وہ بولے صاحب ان کی شناخت کیسے کرتے ہیں، انہوں نے وہ کیمرے ہی توڑ ڈالے تھے۔ تو انہوں نے کہا سی سی فوٹیج کیمرے جو ہیں وہ جہاں لگے ہوتے ہیں اس کی ریکارڈنگ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے وہ کیوں نہیں حاصل کی؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے ایک وکیل سے پوچھا کہ استغاثہ کہ ان لوگوں پر آپ نے دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی ہیں، اس کی ذرا وجہ بتائیے۔ تو پنجاب حکومت کے وکیل بولے انہوں نے صاحب ISI کے خلاف نعرے لگائے اور انہوں نے ان کے کیمپ پہ حملہ کیا، یہ دہشت گرد ہیں۔ تو جج بولے کیا سیاسی طور پہ سیاسی جماعت کا ریلی نکالنا، نعرے لگانا یہ دہشت گردی ہے؟ آپ کو دہشت گردی کا فرق پتہ ہے؟ دہشت گردی وہ ہے جو آرمی پبلک اسکول میں ہوئی تھی، جو کوئٹہ کی کچہری میں ہوئی تھی، وہ دہشت گردی ہے۔ اچھا صاحب، تو اس انداز سے یہ ساری کارروائی چلی، اور جب وہ دوبارہ پنجاب حکومت کے وہ بولے وکیل کہ ہمارے پاس صاحب ایک اور ثبوت ہے، وہ ہے لاہور اسپیشل برانچ کا ایک کانسٹیبل، وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ جج بولے حادثہ جو ہے وہ پنڈی میں ہوا اور یہ گواہ لاہور میں موجود تھا، تو یہ کس قسم کی گواہی ہے، یہ کس قسم کا ثبوت لائیں آپ؟ یہ دیکھیے یہ حال ہے ان کا۔ پھر ایک اور ان کے وکیل صاحب بولے صاحب ان کے پاس جو ہے نا پیٹرول بم تھے، یہ وہ لے کر آئے تھے دہشت گردی کرنے کے لیے، اور ان کے پاس انہوں نے فائرنگ بھی کی، ان کے پاس ہتھیار تھے، گنیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا جج صاحب نے کہا لیکن FIR میں تو کہیں آپ نے یہ نہیں لکھوایا کہ انہوں نے فائرنگ کی، اور نہ ہی کوئی وہاں زخمی ہوا، تو یہ کیا ثبوت ہے؟ یہ کیسا ثبوت ہے؟ پھر 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ان حضرات کو ضمانت دے دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ سعد کیا نام ہے ان کا، سعد نون لیگ کے، وہ ایک دفعہ ان سے منسوب جو ایک صاحب نے لکھا تھا کہ وہ جج سے بولے صاحب یہ جو ہے نا بندہ جس کے خلاف وہ لائے تھے PTI کے آدمی کے خلاف کہ آپ اس کو بند کر دیں، تو جج نے بولا کادے واسطے؟ تو کہنے لگے خدا دے واسطے انہوں بند کر دے ہو۔ تو یہ ثبوت ہیں یا آپ کی خواہشات ہیں نا، آپ نے مخالف کو زیر کرنے کی؟ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ بندہ موجود نہیں تھا، کہہ رہے اس نے پتھر مارے ہیں، اس نے فائرنگ کی ہے، فائرنگ ہوئی نہیں ہے۔ مثلاً دیکھیے جج نے ایک بڑی اچھی بات کی، جب جج صاحب نے یہ کہا نا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر تم چاہتے ہو ہم سابق وزیر اعظم جو ہے اس کو غدار قرار دے دیں، خدا کے واسطے سوچو تم ملک کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہو۔ یہ سب کیا دھرا پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ جرنیلی قوتوں کا ہے۔ ان کرپٹ لوگوں کو کون سامنے لایا مجھے بتائیے؟ ان کا نام نہ لوں تو مجبوری ہے، پھر کس کا نام لوں؟ ان کو کون سامنے لایا ہے؟
یہ تماشا کس نے کھڑا کیا ہے؟ آج ملک کا صدر زرداری ہے، زرداری. ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. یار کیسے چلے گا یہ؟ دعا کیجئے، بے شک اللہ دلوں کو بدلنے پہ قادر ہے. ہمارا شو تھا فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. شکریہ. خدا حافظ.